السلام علیکم ناظرین، آپ پروفیسر عبداللطیف عثمانی آفیشیل پر دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ ناظرین، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جب ہم اپنی پی ای آر کا فرسٹ پیج لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایک خانہ ہے کہ فرسٹ انٹری انٹو گورنمنٹ سروس۔ اس کے متعلق میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، تو بعض دوستوں نے اس پر کچھ کمنٹس کیے، مجھے ذاتی طور پر بھی انہوں نے پوچھا مجھ سے، تو میں نے چاہا کہ اس کی مزید وضاحت کے لیے میں ذرا ایک اور ویلاگ کے ذریعے اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل آزاد میڈیا نیوز چینل اگر آپ نے سرچ کرنا ہو تو یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں جو سرچ کا خانہ ہے وہاں پر لکھیں ہیں پروفیسر عبداللطیف عثمانی آفیشیل اور کلک کر دیں اور آپ کو یہ چینل مل جائے گا۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے دوستوں کے علم کے لیے اسے شیئر بھی کریں۔ ناظرین، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب آپ فرسٹ انٹری انٹو گورنمنٹ سروس لکھیں گے تو وہاں پر اس سروس کا جب آپ نے آغاز کیا تو وہ انٹری ڈیٹ ڈالیں گے۔ بہت سے ملازمین ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے محکموں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کی پہلی سروس جو ہوتی ہے وہ کانٹریکٹ کی یا ایڈ ہاک وغیرہ کی ہوتی ہے، ریگولر سروس نہیں ہوتی، یا کسی جونیئر پوسٹ کی ان کی سروس ہوتی ہے، اور جب وہ ہائر پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو چونکہ ان کی جو پروموشن ڈی پی سی اور پی ایس بی میں کنسیڈر ہوتی ہے وہ اس ڈیٹ سے ہوتی ہے جس ڈیٹ کو وہ اس سروس میں آیا ہے۔ اگر دوسرے محکمے سے آیا ہے تو پھر یقیناً اس کی وہی ڈیٹ کنسیڈر کی جائے گی جس ڈیٹ کو اس نے یہ سروس جوائن کی ہے۔ اگر کانٹریکٹ کی بنیاد پر پہلی سروس ہے تو اس صورت میں بھی چاہے وہ اسی محکمے کی ہے یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے، بطور لیکچرر بھی ہے، تو وہی ڈیٹ کنسیڈر ہوگی جس ڈیٹ کو وہ ریگولرائز ہوا۔ تو اس لیے میں نے یہ تجویز دی تھی کہ وہ ڈیٹ لکھی جائے جس ڈیٹ کو ان کی سروس ریگولرائز ہوئی، کیونکہ پہلا پیج جو ہے وہ آفیشلز ہیں جتنے بھی ہیں انہوں نے پہلا پیج خود پر کرنا ہوتا ہے اور اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، اور یہ جو ریکارڈ ہے پی ای آر کا، یہ جب ان کی پروموشن کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے جو بات کی تھی وہ اپنے حساب سے بالکل درست تھی کہ جب آپ وہاں پر آپ کا کیس پیش ہوگا، اگر آپ نے فرض کیا کہ آپ نے فرسٹ انٹری انٹو گورنمنٹ سروس 2002 لکھا ہے لیکن آپ کی سروس جو ریگولرائز ہوئی ہے وہ 2010 میں ہوئی ہے، تو جب وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا تو آپ کی پروموشن کے لیے تو وہاں پر اے سی آر جو ہوں گی وہ 2010 سے آگے کی ہوں گی، پہلی اے سی آر وہاں پر یا پی ای آر موجود نہیں ہوں گی۔ تو کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، جب وہاں پر یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی پی ای آر بھی لے کر آئیں۔ اس طرح خام خواہ ایک کرسپونڈنس شروع ہو جائے گی، ایک مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ تجویز دی تھی کہ وہ ڈیٹ لکھی جائے جس ڈیٹ کو آپ ریگولرائز ہوئے ہیں، چونکہ پہلی جو آپ کی سروس ہے وہ پروموشنیبل نہیں ہے، اس کی بیس پر پروموشن نہیں ہو سکتی ہے، نہ وہ پروموشن میں کنسیڈر ہوتی ہے، نہ ہی سروس رولز اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ڈیٹ لکھی۔ بعض دوستوں نے اس پر اعتراض کیا، میرے ایک نہایت محترم دوست جن کا تعلق راولپنڈی کے علاقے سے ہے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی سروس سے کیوں دستبردار ہوں۔ یہ میں نے دستبردار ہونے کی بالکل بات نہیں کی، نہ ہی دستبردار ہونا چاہیے، میں نے صرف پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی۔ ایسا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا کلیم ہے کہ ہماری وہ جو سروس ہے ٹورڈز پروموشن بھی کنسیڈر کی جائے، ایسا کوئی کیس نہیں ہے، نہ کسی عدالت کا کوئی فیصلہ ہے۔ البتہ پے پروٹیکشن کے حساب سے کہ وہ سروس جو ہے اس کی بنیاد پر جو انکریمنٹس آپ کو ملی ہیں وہ انکریمنٹس جو ہیں ان کی پے میں شامل رکھی جائیں، یہ کیسز عدالتوں میں موجود ہیں، یا وہ سروس ٹورڈز پینشن یا ریٹائرمنٹ کنسیڈر کی جائے، یہ کیسز بھی عدالتوں میں موجود ہیں اور بہت سے فیصلے بھی آ چکے ہیں، ملازمین کے حق میں فیصلے آ چکے ہیں۔
لیکن ابھی تک ان فیصلوں پر عمل نہیں ہوا، اور بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ، توہین عدالت بھی فیس کر رہی ہے، لیکن عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اسی طرح سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے، ان کی بھی کانٹریکٹ کا ایشو تھا، وہ بالکل حل ہو گیا، ان کی سروس کو ریگولرائز بھی کر دیا گیا، ان کو پے پروٹیکشن بھی دے دی گئی، ان کی سروس کو ٹوورڈز پینشن بھی کنسیڈر کر لیا گیا۔ یہ صرف اساتذہ ہیں جو بیچارے ابھی تک عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، عدالتوں میں پریشان ہو رہے ہیں۔ میں جو بیوروکریسی ہے ان کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، کہ آپ اپنے لیے تو راتوں رات نوٹیفیکیشن بھی کروا لیتے ہیں، راتوں رات سمریاں بھی موو ہو جاتی ہیں، اور اساتذہ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کبھی کہتے ہیں حساب کریں گے کتنی کٹوتیاں ہو گئی ہیں، کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ، یہ اساتذہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے اساتذہ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اساتذہ کے مسائل کا جو احساس کیا جائے، ان کے مسائل کو حل کیا جائے، ان کو پے پروٹیکشن بھی دیا جائے، وہ سروس جو ہے ٹوورڈز جب ریگولرائز ہو گئی تو اس کو ٹوورڈز پینشن بھی کنسیڈر کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ بیوروکریسی اس بات کا احساس کرے گی۔ وہ PER پہ جو میں بات کر رہا تھا، اگر اس پہ اگر آپ پہلی ڈیٹ یعنی کانٹریکٹ والی ڈیٹ بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے تو صرف ایک تجویز دی تھی، ایک مشورہ تھا کہ آپ وہ ڈیٹ ڈالیں جس ڈیٹ کو آپ ریگولرائز ہوئے ہیں۔ اگر پچھلی ڈیٹ کوئی پچھلے محکمے کی ڈیٹ بھی ڈال دیتا ہے کہ وہ اس وقت گورنمنٹ سروس میں آیا تھا، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ایک سہولت کے لیے ایک بات کی تھی کہ اگر وہ ڈیٹ وہ لکھیں جس ڈیٹ کو وہ اس سروس میں آئے، ریگولرائز ہوئے، تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ شکریہ۔